ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے لیے آخری امید تھے۔ انگریزوں نے 60,000 کی فوج لے کر ٹیپو سلطان کے قلعے کے سامنے آ گئے۔ غدار میر صادق نے ٹیپو سلطان کی پوری فوج کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ وہ فل فلیج فورس لے کر قلعے میں گھس گئے۔ انگریزوں کی فوج نے چاروں طرف سے ٹیپو سلطان کو گھیر لیا۔ اسی مزاحمت میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے والد ان پڑھ تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے ٹیپو سلطان کے لیے فرانس سے ٹیوٹر منگوائے اور ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دی۔ ٹیپو سلطان ہینڈسم اور بہت ہی ہائی ایجوکیٹڈ ٹین ایجر بنا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر صرف 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اپنے ساتھ جنگوں میں ایز اے ایڈوائزر لے کر جانا شروع ہو گئے، اور بہت جلد حیدر ہندوستان کے سب سے طاقتور رولرز میں سے ایک ہو گئے۔ ٹیپو سلطان بہت ہی نیک مسلمان تھا۔ اپنی ایڈمنسٹریشن میں ہندوؤں کو پوری رہنمائی دی، لیکن بعد میں جب انگریز جنگ جیت گئے تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا اور کہا، ہم نے کیسے میسور کو ایک ظالم حکمران سے بچایا۔ ٹیپو سلطان ماڈرن راکٹ سسٹم کے سب سے بڑے انوویٹر تھے۔ انہوں نے پر کیپٹل یعنی کہ ایک عام آدمی کی کمائی کو 5 گنا تک بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے میسور کی سلک انڈسٹری کو لانچ کیا۔ اس کی وجہ سے میسور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو عروج آ گیا۔ ان شارٹ، ان کی لیڈرشپ میں میسور ایک بہت بڑی اکنامک اینڈ ملٹری طاقت بن گیا۔ ٹیپو سلطان کو بہت جلد سمجھ آ گیا تھا کہ انگریز ہندوستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانا تھا۔ اب ٹیپو سلطان کا پلان بالکل سمپل تھا۔ کسی طریقے سے اپنی امپائر کو ایک مضبوط امپائر بنایا جائے اور کیسے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے لیڈر سے مدد مانگی، مغلز، ایٹمنز، چائنا، عمان، سب سے، لیکن صرف فرانس نے مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ایجپٹ کی جنگ جیتتے ہی نپولین نے ٹیپو سلطان کو ایک خط لکھا، مگر وہ خط ٹیپو سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں کے ایک جاسوس کے ہاتھ لگ گیا۔ ان کو پتا چل گیا کہ نپولین اور ٹیپو سلطان مل کر ان کو بھگانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف بہت بڑی آرمی تیار کر لی اور 5 اپریل 1799 کو نظام اور میراتھاز کی مدد سے انگریزوں نے 60,000 کی فوج لے کر ٹیپو سلطان کے قلعے کے سامنے آ گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے بہت ہی قریبی ساتھی میر صادق کو انگریزوں نے جنگ سے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ انگریز اپنی توپوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں کو تباہ کرنا شروع ہو گئے، مگر کافی دن گزرنے کی وجہ سے انگریزوں کی فوج کے پاس خوراک کا سامان ختم ہونے لگا اور وہ بھوک کی وجہ سے اب واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک دن میر صادق کی رہنمائی میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے وفادار جنرل کو قتل کر دیا، اور یہ موقع دیکھتے ہی غدار میر صادق نے ٹیپو سلطان کی پوری فوج کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ انگریز اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ وہ فل فلیج فورس لے کر قلعے میں گھس گئے۔ ٹیپو سلطان کے فرینچ ایڈوائزر نے ٹیپو سلطان کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ آپ کسی دوسرے قلعے میں پناہ لے لیں، لیکن ٹیپو سلطان نے اسے دیکھ کر کہا، جنرل، شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے خود جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہے تھے کہ غدار میر صادق نے انگریزوں کی فوج کو ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ بتا دیا جہاں پر قلعے میں ٹیپو سلطان موجود تھے، اور انگریزوں کی فوج نے چاروں طرف سے ٹیپو سلطان کو گھیر لیا۔ اسی مزاحمت میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان سے غداری کا فائدہ میر صادق کو نہیں ہوا،
کیونکہ جیسے ہی میر صادق قلعے سے باہر نکلے ایک میسوری فوجی نے میر صادق کو بھی قتل کر دیا۔ میسور کے لوگوں نے انکلوڈنگ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب نے مل کر میر صادق کی لاش کو قبر سے نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو ایک جگہ پر لٹکا کر 2 ہفتوں تک پتھر اور جوتوں سے مارتے رہے۔ آخر کار نئی برٹش گورنمنٹ نے میر صادق کی لاش کو بچانے کے لیے اپنی فورس بھیجی۔ ٹیپو سلطان کو مار کر انگریزوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سیلیبریشن چھٹی دے دی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے لیے آخری امید تھے اور آج بھی ان کی توپ انگلینڈ میں ایز اے ٹرافی رکھی ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے جنرل ہیرس نے اپنے چیف سے کہا، ناؤ ہندوستان از آور، ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت امام حسین سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ان کی اپنی ہی صفوں میں میر صادق جیسے لوگ موجود تھے اور ہیں۔